بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 17 جون 2025 دن منگل کا، ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں 20 ذی الحج 1446 ہجری دن منگل کا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 21 ذی الحج 1446 ہجری دن منگل کا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بکرمی یا پنجابی کیلنڈر کے حساب سے 3 ہاڑ 2082 دن منگل کا۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 17 جون 656 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے تیسرے خلیفہ کا یوم وفات۔ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور جامع قرآن تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی کنیت ذو النورین ہے کیونکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے۔ بعد ازاں دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ 7 جون 1948 قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل کی حیثیت سے زیارت روانہ ہوئے تاکہ اپنی آخری دنوں میں فضا بدل سکیں۔ اس دوران حکومت کی ذمہ داریاں لیاقت علی خان نے سنبھالیں۔ 17 جون 1950 ترکی کی اسلامی تاریخ کا ایک یادگار دن، جب 18 سال بعد وزیر اعظم عدنان مندریس کے دور حکومت میں ملک کے طول و عرض میں پہلی مرتبہ عربی زبان میں اذان دی گئی۔ آپ ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ فوجی انقلاب کے نتیجے میں مقدمے کا سامنا کیا اور پھانسی دے دی گئی۔ 17 جون 1951 قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کے حقوق کے لیے لاہور میں ایک بڑا عوامی اجتماع ہوا جس میں مہاجرین کے مسائل اجاگر کیے گئے۔ 17 جون 1966 ذوالفقار علی بھٹو نے صدر ایوب خان کی کابینہ سے استعفیٰ دیا۔ بعد ازاں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 17 جون 1972 کراچی میں صنعتی مزدوروں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ ابتدائی روزانہ احتجاج سے 17 جون کو کشیدگی بڑھی۔ کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں کئی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ 17 جون 2004 جنوبی وزیرستان کے گاؤں کاری کوٹ میں نیک محمد نامی طالبان کمانڈر کو پہلے امریکی ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا، جہاں 6 افراد سمیت 2 بچے ہلاک ہوئے۔ 17 جون 2014 لاہور پاکستان میں سانحہ ماڈل ٹاؤن پیش آیا، جس میں عدالت عالیہ لاہور کے تحریری حکم کے مطابق نصب کردہ حفاظتی رکاوٹیں ہٹانے کے مسئلے پر پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کے احتجاج کے دوران پنجاب پولیس کی سیدھی فائرنگ سے 2 خواتین سمیت پاکستان عوامی تحریک کے 14 کارکن شہید اور 90 سے زیادہ شدید زخمی ہوئے۔ 17 جون 2020 پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے 150 پائلٹس کے لائسنس معطل۔ ذیلی لائسنس اسکینڈل منظر عام پر آیا جس میں کئی پائلٹ کے لائسنس مشکوک قرار دیے گئے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔